السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا سفسفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه. معزز سامعین و سامعات، سورۃ طٰہٰ ہے، پارہ نمبر 16 ہے، آیات مقدسہ نمبر 105، 106، 107 اور 108 ہیں۔ اللہ رب العزت سے گزارش ہے، التجا ہے، اللہ رب العزت ان آیات کا فہم، ان کا شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے قیامت کی کچھ ہولناکیاں ارشاد فرمائی ہیں۔ قیامت جب آئے گی تو اس وقت کیا کیا حالات پیدا ہوں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کتاب مقدس قرآن مجید کو انسانیت کی رہنمائی کے لیے پیش کیا، اگر اس سے ہم منہ موڑتے ہیں، اعراض کرتے ہیں اپنی انفرادی، اجتماعی اور قومی، بین الاقوامی زندگی میں، تو پھر کیا حالات ہوں گے؟ بڑے سخت حالات ہوں گے۔ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، وہ بہت بڑا ایک بوجھ ہوگا۔ اللہ رب العزت اسی چیز کو ارشاد فرما کر مزید قیامت کے حالات کی رہنمائی ارشاد فرما رہے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، پہاڑ جو ہیکل شکل میں موجود ہیں، بڑے بڑے مضبوط ہمیں نظر آتے ہیں، تو پھر ان پہاڑوں کے بارے میں سوال آیا کہ ان کا کیا ہوگا۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں، عَنِ الْجِبَالِ، پہاڑوں کے بارے میں۔ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، تو آپ فرما دیجئے یہ پہاڑ بھی بکھیر دیے جائیں گے، اور بکھیرنے کے بعد ان کو ہوا میں اڑا دیا جائے گا۔ ان کی جو حیثیت ہے وہ بھی ایسی ہے کہ جیسے یہ زمین میں سے نظر ہی نہیں آئیں گے، ہٹ ختم ہو جائیں گے۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے دوسری جگہ پر فرمایا، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، پہاڑوں کی جو کیفیت ہے وہ تو اس طرح ہو جائے گی جیسے دھنکی ہوئی اون ہوتی ہے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اور پھر یہ جو زمین ہے یہ صاف چٹیل ہموار میدان کی صورت میں ہو جائے گی۔ قاعًا کا معنی ہموار صاف میدان، قاعًا صفصفا، یہ جو زمین ہے یہ میدان ہموار میدان بن جائے گا۔ اتنے یعنی وہ حالات ہوں گے کہ ان حالات میں نہ کوئی ٹیلا ہوگا، نہ اونچی جگہ ہوگی۔ یہ دہشت ناک حالات، اس قسم کے حالات ہوں گے۔ ہر چیز اپنی جگہ سے ہٹ جائے گی، اور ساری اللہ کی جو مخلوق ہے وہ ایک آواز پہ لگ جائے گی۔
فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، نہ اس میں کوئی موڑ آپ دیکھیں گے نہ ٹیلا دیکھیں گے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہر چیز تہس نہس ہو جائے گی، پہاڑ جیسے مضبوط جو ہمیں نظر آتے ہیں وہ بھی اپنی جگہ سے اکھڑ جائیں گے، اور پھر ایک ہی زمین ہوگی اور ہموار زمین ہوگی، کوئی ٹیلا، کوئی موڑ، کوئی کجی کسی قسم کی نہیں ہوگی۔ یومئذ یتبعون، اس دن، اتنا جو سخت دن ہوگا، اس دن لوگ پیروی کریں گے، پیچھے دوڑیں گے، الداعی، ایک پکارنے والے کی۔ ایک پکارنے والا آئے گا اور اس کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیں گے، جیسے کسی جگہ پر انسان بہت پریشان ہو اور پھر ایک پکارنے والا کوئی آواز دے تو سب اس کی آواز سننے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح ایک پکارنے والا آواز دے گا اور سب لوگ اس کے پیچھے جو ہے وہ چل کھڑے ہوں گے۔ اس ایک میدان میں ساری مخلوق جمع ہوگی اور عجیب طرح کا غضبناک سناٹا ہوگا، اور پھر اس آواز دینے والے کے پیچھے چلیں گے، لا عوج لہ، جس کی کوئی بات ٹیڑھی نہیں ہوگی، یعنی وہ ایسی جگہ ہوگی جو غضبناک منظر پیش کر رہی ہوگی، اور پھر ایک آواز دینے والا یعنی فرشتہ آواز دے گا اور بلائے گا تو سیدھے لوگ اسی کی طرف دوڑے جائیں گے، اور اس کی بات میں بھی کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہوگا۔ یہ اصل میں وہ منظر نامہ ہے جہاں سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ کاش دنیا میں بھی ہم ایک خدا کے پیچھے چلتے۔ دیکھیے میرے عزیزوں، دوستوں، ساتھیوں، جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی دعوت ہے وہ بھی ایک آواز ہے، اور اس کا جو ہدف ہے وہ بھی ایک ہے، اللہ کی پہچان، اللہ رب العزت کی رٹ کو قائم کرنا ہے، اللہ رب العزت کی بالادستی ہونی چاہیے۔ یہ بھی ایک ہی آواز ہے۔ اگر دنیا میں ہم یہ کر لیتے تو آج ہمیں کسی قسم کی پریشانی نہ ہوتی۔ جو موقع اور وہاں کے حالات اور غضبناک صورتحال ہوگی۔ وخشعت الاصوات، اصوات صوت کی جمع ہے جس کا معنی ہے آوازیں، اور آوازیں دب جائیں گی للرحمن، اللہ رب العزت کے ڈر سے، اللہ کے سامنے وہاں کسی کی جرأت نہیں ہوگی کہ وہ سر اٹھائے، کسی کی جرأت نہیں ہوگی اونچی آواز سے بولے۔ فلا تسمع الا ہمسا، اور وہاں پر آواز کیا آئے گی؟ آپ نہیں سن سکیں گے مگر جیسے انسان کی ہلکی ہلکی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشی کرتا ہے، وہ اس کا انداز ہوگا، کیونکہ منظر نامہ بہت سخت ہوگا۔ اس لیے محشر کی طرف چلنے کی جو کچھ ہلکی آواز ہوتی ہے، جیسے پاؤں کی، دبے پاؤں کی کھسکھساہٹ جس کو ہم کہتے ہیں، اس طرح کی آواز ہوگی، اور اللہ رب العزت کا خوف اور ہیبت ہوگا۔ اور جب کوئی ایک دوسرے سے بات کریں گے تو اتنی آواز، آہستہ آواز سے بات کریں گے کہ جیسے دوسرے کو بات سمجھ نہیں آ رہی۔ اصل میں یہ قیامت کی ہولناکیاں ہیں جو یہاں بیان کی گئی ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان ہولناکیوں پہ بہت زیادہ ارشادات فرمائے ہیں، رہنمائی دی ہے کہ وہاں کا جو منظر نامہ ہے وہ بہت سخت ہوگا، اور وہاں کے حالات بڑے سخت ہوں گے، وہاں پر کوئی دم نہیں مار سکے گا۔ آپ دیکھیے، غور کیجئے کہ سورج بھی نہیں ہے، چاند بھی نہیں ہے، روشنی بھی نہیں ہے، اندھیرا ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا آرڈر ہے، کتنے سخت حالات ہوں گے۔ ہم تو چھوٹی سی پریشانی کو برداشت نہیں کر سکتے، چھوٹے سے اندھیرے کو برداشت نہیں کر سکتے، اگر کسی موقع پر شدید بارش ہو اور بارش میں رعد و برق،
بجلی ہو، کڑک ہو، فی ظلمات، اس میں اندھیرے ہوں، تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ کتنا ہم برداشت کر سکتے ہیں، کتنا خوف ہوتا ہے اس کا، ہم اندروں میں گھس جاتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ اور اگر اللہ نہ کرے اس میں کوئی زلزلہ آ جائے، کوئی شدت آ جائے، تو ہمارے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، بھائیوں، وہ موقع جو قیامت کا ہے وہ کتنا سخت ہوگا، اور اس موقع پر ہم کس طرح برداشت کر سکیں گے؟ اللہ رب العزت نے اس لیے یہ ہلکا سا یہاں نقشہ کھینچا ہے، اور اس نقشہ کھینچنے کے بعد ہمیں جو رہنمائی ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ ہم دنیا کی زندگی کو قیمتی بنائیں۔ آج اگر دنیا کی زندگی میں ہم اپنے انفرادی، اجتماعی تمام معاملات درست کر لیں، اپنی فکر اور فلسفہ درست کریں، اس کی رٹ قائم کریں جس کو فلسفہ توحید کہتے ہیں، پھر اپنے عمل و کردار میں اس کی رٹ قائم کریں، پھر اپنے سسٹم میں اس کی رٹ قائم کر لیں، تو پوری زندگی میں آج اگر اللہ کے قریب ہو کر اس کی فرما برداری و اطاعت میں وقت گزار لیں تو میرے دوستو عزیزو وہ وقت آسان ہو جائے گا۔ اس وقت پریشانی تو ہوگی، وہاں تو اللہ کے نبی سجدہ ریز ہوں گے، وہ بھی یا ربی نفسی نفسی کرتے ہوں گے، ہم بھی ایسے ہی ہوگا، لیکن ہمیں کوئی کم از کم ایک سہارا ہوگا کہ اللہ ہے، وہی اللہ ہے جس کو دنیا میں ہم نے پکارا، جس کا دامن دنیا میں تھام لیا، اور پھر ہم نے فیصلہ کر لیا اب اس کا دامن نہیں چھوڑنا۔ میرے عزیزوں، وہ اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اگر ہم اللہ کے سامنے جھک جائیں، اپنے خیالات، اپنے نظریات، اپنی قلبی صلاحیتیں، دماغی صلاحیتیں، جسمانی صلاحیتیں اس اللہ کے سامنے جھکا دیں تو آپ دیکھتے ہیں پھر اللہ ہمارا دنیا میں بھی سہارا بنیں گے، آخرت میں بھی سہارا بنیں گے۔ اللہ دنیا میں بھی ہمارے ساتھ ہیں، آخرت میں بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور جس کا اللہ ہوتا ہے، جس کا سہارا اللہ بن جائے، کیا فکر ہے اس کو؟ کوئی فکر نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں آج کی زندگی کو قیمتی بنانا چاہیے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ آج جو بیج ہم نے یہاں بونا ہے وہی ہم نے آگے جا کے کاٹنا ہے۔ اس لیے آج کی فکر کیجئے، کل کی فکر نہ کیجئے۔ اگر آج کی فکر کریں گے کل ترقی ہی ترقی ہے، کل سرخرو ہوں گے، کل ہمیں اعزاز اور انعامات سے نوازا جائے گا۔ لیکن اگر آج ہم نے فکر نہ کی، من مرضی کی، شیطان اور شیطانی جماعتوں کے پیچھے چلے، جھوٹے لوگوں کا ساتھ دیا، تو پھر جو مستقبل ہے وہ ہمارا تباہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ فکر اور شعور عطا فرمائے، اور اس پر عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔